عرفان صادق صاحب، سیوا کے تمام ساتھی، ان کا شکریہ کہ وہ لفظ کو، خیال کو زندہ رکھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ بہت تھکے تھکے ہیں، اور میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں پوچھوں کہ کیا آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ ڈر لگتا ہے آپ لوگوں کو موت سے؟ تو میں جب جوان تھا اور لگتا تھا کہ موت ابھی دور ہے، اس وقت موت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ رات کو میں سو نہیں سکتا تھا کہ اگر میں سو گیا تو صبح جاگوں گا نہیں۔ لیکن اب جب موت شاید قریب ہے تو مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو میر کا ایک شعر ہے، ناکامی صد حسرت خوش لگتی نہیں ورنہ اب جی سے گزر جانا کچھ کام نہیں رکھتا۔ تو یہ ناکامی صد حسرت جو ہے، یہ اصل میں موت ہے۔ اب میں اگر کبھی ڈرتا ہوں موت سے تو براہ راست موت سے نہیں ڈرتا۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ غزلیں، وہ نظمیں جو ابھی ادھوری پڑی ہیں، وہ میرے بعد کون لکھے گا؟ اور وہ محبتیں جو میں نے کرنی ہیں یا لوگ مجھ سے کرتے ہیں، وہ میرے بعد وہ محبتیں کہاں جائیں گی؟ تو یہ موت بہت عجیب چیز ہے۔ میرے ایک دوست تھے جاوید نور، جو DIG رہے، میرے ساتھ فلم سینسر بورڈ کے ممبر تھے، IG بھی ہوئے پھر، اور IB کے پہلے ڈائریکٹر جنرل ہوئے۔ وہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے۔ تو جب ہم ملتے تھے تو کوئی نہ کوئی سوال وہ مجھ سے ضرور کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ موت کیا ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ جس دن آپ موت کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے، اس دن سے آپ مرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ کیفیت جو ہے موت کی، اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ پھر نہج البلاغہ میں ایک اور جملہ ہے کہ ہم خواب میں ہیں، موت آئے گی تو جاگ جائیں گے۔ تو یہ عجیب و غریب کیفیت ہے جینے کی، مرنے کی۔ اور میں نے اپنے دیباچے میں، راجہ بھائی اور نجیب بھائی، میں نے اپنے ایک دیباچے میں لکھا تھا کہ ہم شاید مر چکے ہیں، ہم زندہ رہنے کی اداکاری کرتے ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں شاید۔ اور واقعی بہت سے لوگ اب پیدا ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہ پیدا ہونا اور مر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے کیا کیا زندگی میں۔ آپ نے تو سمینہ سید کی طرح ایک مسکراہٹ بھی زندگی کو نہیں دی۔ اور جب میں سمینہ کے مرنے کا سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ شاید ہم نے ایک مسکراہٹ کو دفن کر دیا، لیکن مسکراہٹ کو کبھی دفن نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ رہتی ہے ہمارے ساتھ۔ میرا ایک پرانا شعر ہے کہ جب تک میں کلام کر رہا ہوں آواز میں روشنی رہے گی۔ تو یہ جو کلام کرنا ہے یہ روشنی ہے۔ اور ایک اور مطلب مجھے یاد آتا ہے اس طرح سمینہ کو یاد کرتے ہوئے کہ یہ جو مسکرانا ہے ایک دیا جلانا ہے، تو صدقہ جاریہ ہے مسکرانا بھی۔ تو مسکراہٹ اگر کوئی تقسیم کرتا ہے زندگی میں تو وہ میرا خیال ہے کہ کبھی مرتا نہیں۔ خوشیاں تقسیم کرنا، محبت تقسیم کرنا،
تو شیلے نے کہیں لکھا ہے کہ مدتوں بعد جب کوئی شخص کسی لائبریری میں جائے گا اور شیلف سے میری کتاب نکالے گا اور اس کی گرد جھاڑے گا، اس کے لفظوں کو چھوئے گا تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ لفظوں کے ساتھ زندہ رہنے والے لوگ کبھی نہیں مرتے، مسکراہٹ کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تو ثمینہ مجسم محبت تھی، مجسم مسکراہٹ تھی، مجسم دعا کی طرح تھی۔ مجھ پر انہوں نے مقالہ بھی لکھا اور مجھ سے شکایت کرتی تھی کہ میرا مقالہ آپ نے پڑھا نہیں جو آپ کے بارے میں ہے۔ تو پھر کہنے لگی کہ اب تو الحمرا میں اس کا ایک سکیچ چھپ بھی گیا، کیونکہ طویل مقالہ تھا۔ نجیب جمال جانتے ہیں کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے لیے لکھ رہی تھی، تو وہ شاید ادھورا رہ گیا یا مکمل ہو گیا، لیکن وہ مضمون کی شکل میں چھپا۔ تو ان سے میرے بڑے گھریلو تعلقات بھی تھے۔ ان کا بھائی تنویر عباس نقوی جو ہے، ان کی بھی جوانی میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ میرے بڑے بیٹے جنید کے کولیگ تھے۔ روزنامہ پاکستان جب نکلا تھا وہ شروع میں، تو ان کی فیملی سے کافی میرے تعلقات رہے۔ تو اس طرح کی ناگہانی کچھ اور المناک جو صورتحال رہی ہے ان کے ساتھ، وہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ابھی ہماری بیٹی بھی یہاں بیٹھی تھی، ان کی ثمینہ کی بیٹی، تو ان سے کچھ بات ہو رہی تھی میری۔ تو بہرحال یہ موت جو ہے، میں نے کہا کہ ڈر لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو زندہ بندوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، جو مرے ہوئے ہیں پہلے سے زندگی میں، وہ شاید موت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو بہت شکریہ ایک بار پھر تمام دوستوں کا بھی کہ جنہوں نے یاد رکھا ثمینہ کو اور یاد رکھیں گے۔ سیوا ایک ایسا ادارہ ہے جو بغیر کسی کہتے ہیں کہ ہوس کے، لالچ کے، شہرت کے، بغیر کسی چیز کے زندہ لوگوں کے لیے اور بچھڑ جانے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے ایک دو شعر یاد آ رہے تھے ایسے ہی ان کے حوالے سے، کہ شاید ہم تیاری کرتے ہیں اس طرح بھی کہ دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، یہ سب تم سے ملنے کی تیاری ہے۔ دیا جلایا تن سے دھول اتاری ہے، یہ سب تم سے ملنے کی تیاری ہے۔ ہم دونوں کے خواب کہاں مل سکتے ہیں، تم نے رات اور ہم نے عمر گزاری ہے۔ ہم دونوں کے خواب کہاں مل سکتے ہیں، تم نے رات اور ہم نے عمر گزاری ہے۔ سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے وہ بھاری ہے۔ سر پر جو گٹھڑی ہے اس کا بوجھ نہیں، گٹھڑی میں جو سپنا ہے وہ بھاری ہے۔ اور زندگی شاید اسی طرح ہے کہ ایک بوسہ، ایک آنسو حاصل دنیا کا، ایک بوسہ ایک آنسو حاصل دنیا کا، باقی جو کچھ ہے وہ دنیا داری ہے۔ تو ایک اور مطلب مجھے ایسی ان کے حوالے سے یاد آیا کہ شاید ہم اسی طرح چیزوں کو واپس کرتے ہیں۔ ایک بوند چھلکانی ہے، ایک چھاگل بھرنی ہے، ایک بوند چھلکانی ہے، ایک چھاگل بھرنی ہے، میں نے سمندر کی خاموشی واپس کرنی ہے۔ ایک بوند چھلکانی ہے، ایک چھاگل بھرنی ہے،
میں نے سمندر کی خاموشی واپس کرنی ہے. تو یہ چیزیں واپس کرتے رہتے ہیں ہم. تو انتظار حسین کو ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ اپنا کلیم کیوں نہیں داخل کرتے آپ. تو آپ بھی تو اپنی بہت سی چیزیں ہندوستان میں چھوڑ آئے ہیں. تو انتظار حسین نے کہا کہ بھئی ہم کیا کلیم داخل کریں, ہم تو وہاں اپنا تاج محل چھوڑ آئے ہیں. تو کوئی نہ کوئی بندہ تاج محل چھوڑ آتا ہے, مرزا غالب کا مزار چھوڑ آتا ہے, کربلا چھوڑ آتا ہے, پرانی چیزیں چھوڑ آتا ہے. تو ہم مبارک ہیں لکھنے والے کہ جو اپنے لفظ اور اپنے خواب چھوڑ جاتے ہیں. تو وہ آدم کا مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہائے یہ لوگ پری چہرہ لوگ, ہائے یہ لوگ بھی مر جائیں گے. کیا کیا خوبصورت لوگ مر جاتے ہیں. امرتا پریتم کو یاد کرتا ہوں, لتا کو یاد کرتا ہوں, نور جہاں کو یاد کرتے ہیں ہم, مہدی حسن کو. کیسے کیسے لوگ بچھڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح ہم سمینہ سید کو یاد رکھیں گے, یاد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, سلامت رہیے.